اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ قلب سلیم کی حقیقت۔ دیکھیں، قلب سلیم کی میں نے پہلی نشست میں بات کی تھی، کہ کسی نے نہ سنی ہو تو وہ سن لیں۔ تو بہرحال قلب سلیم کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قلب سلیم انسان کا جو قیمتی جز ہے وہ قلب سلیم ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اور گزشتہ نشست میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بہت آسان ہے۔ دل کو عرش الہی بنا لینا یہ بہت آسان ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو گزشتہ نشست میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بڑا آسان کر دیا ہے۔ یہ گھر تو ہے اللہ کا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اس میں تھوڑا سا میل کچیل ڈال دیا ہے۔ میل کچیل، محبتیں ڈال دی ہیں کسی چیز کی، کچھ چیزیں اس کو خوشنما دکھا دی گئی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ او کما قال، ایسی آیت ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ وہ ہو، کمی میں نے کی ہو یا جو بھی ہے تو، لیکن جو بنیادی مضمون ہے کہ انسان کو بعض چیزیں محبوب دکھا دی گئی ہیں، ہے نہیں۔ دور سے چمکتا ہوا پانی، جو چمکتی ہوئی چیز پانی نہیں ہوتی، ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک سراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ دھوکہ ہے، متاع الغرور، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ جو مال آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے نہیں، آپ اس پہ ویسے ہی خوش ہو رہے ہیں۔ جو اولاد آپ کی ہے وہ آپ کی ہے نہیں۔ جو جسم آپ کا ہے آپ کے پاس وہ آپ کا ہے نہیں، ویسے ہی خوش ہو رہے نہیں۔ آپ کا ایک بنگلہ ہے، عظیم الشان بنگلہ ہے، پلازے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ اتراتے ہیں نا، گھر بنا لیتے ہیں، اس میں لوگوں کو پھراتے ہیں کہ یاؤ دیکھو، دکان پلازہ بنا لیتے ہیں، اس کا افتتاح کرتے ہیں، لوگوں کو ایک چکر دلواتے ہیں، یہ دیکھو۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں، آپ اکیلے ہیں بس، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بیوی ہے، جو خاوند ہے، وہ سب بیٹا ہے، یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ ایسی آیت ہے۔ تو یہ متاع الغرور ہے۔ یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مختصر طور پہ کہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ اگر آپ کو دل کو عرش الہی بنانا ہے تو دھوکے سے نکل آئیں، دھوکے سے نکل آئیں، اپنے عقل اور شعور کو استعمال کر کے دھوکہ نہ کھائیں، دل عرش الہی بن جائے گا۔ جو محبت، وہ کہتے ہیں نا کہ انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ محبت کس سے کرنی ہے اس کو آپ کو پہچاننا ہوگا۔ یہ دھوکے سے آپ نکل آئیں تو آپ کا کام ہو گیا۔ دھوکے میں پڑے رہے آپ کا کام بڑا مشکل ہوگا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گناہ ہم کر رہے ہیں، بس اس سے چھوٹ نہیں سکتے، مثال کے طور پر۔ تو اصل میں تو جو دھوکہ لگا ہوا ہے، اصل میں تو حقیقت کو پانے کی، یعنی حقیقت منزل نہیں ہوتی۔ جب آپ کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو تو پھر بیکار باتوں میں آپ کا دل لگا رہے گا، اس سے آپ جان ہی نہیں چھوڑا سکتے۔ جان دینا مشکل تو نہیں ہے، لیکن ہمیں مشکل لگتا ہے مثال کے طور، لیکن جان دینی آسان ہو جاتی ہے جب منزل سامنے ہو۔ بدر تھی یا احد تھی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے تھے اور آیت پڑھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو جنت کی، اللہ کی بخشش کی جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں تو کھا رہے تھے، مٹھی میں کھجوریں تھیں، تو انہوں نے یہ آیت سنی، دوبارہ واپس پوچھا حضور سے، حضور کیا میں شہید ہو جاؤں، جنت میں جاؤں گا؟ حضور نے کہا وہ کھجوریں انہوں نے پھینک دی، گئے اور شہید ہو گئے لڑکے۔ تو دیکھیں یہ اول منزل انسان کی نہ ہو وہ اپنی زندگی نہیں بدل سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب منزل پہ ڈیپینڈ ہے، جس طرح منزل ہوگی اسی طرف آپ کا رجحان ہوگا اور آپ اپنے ذہن کو نہیں بدل سکتے۔ منزل اگر آپ کی اللہ نہیں ہے تو غیر اللہ ہے۔ اب آپ گناہ کے چنگل سے نہیں نکل سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگ جان بھی دیتے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں رضا الہی کے لیے، لیکن اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، آپ گناہ کے چنگل سے نکل ہی نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کریں۔ اللہ کو منزل بنا لیں، اس پر غور کریں، سوچ کریں، بچار کریں، اللہ کو منزل بنا لیں اور پھر اس کے لیے کوشش کریں۔ پھر جان دینا بھی یہ یعنی گناہ کیا چیز ہے؟ پھر تو جان بھی آپ دے سکتے ہیں، مال بھی دے سکتے ہیں۔ گناہ کی تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، پھر بھی آپ یہ چاہتے ہیں یار کچھ کمی رہ گئی۔ ایک صحابی گرے میدان میں لڑتے ہوئے، زخموں سے زخم لگے، خون نکلنے لگا، انہوں نے جلدی سے خون کو مل لیا۔ یہ وہ جذبہ ہوتا ہے، آہو پکار آپ نے نہیں کی۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، قلب سلیم کی میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ دیکھیں قلب سلیم کی حقیقت تو میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آسان کر دیا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو اس میں سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ اپنے قلب کو قلب عرش الہی بنا لیں۔ بس اس میں اب ہے کیا، اس میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے میل کچیل رکھ دی ہے، کچھ چیزیں آپ کو مزین لگ رہی ہیں، اس کے دھوکے میں نہ آئیں، پیسے کے پیچھے نہ پڑیں، اولاد کے پیچھے نہ پڑیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے زین للناس حب الشہوات، لڑکی کے پیچھے نہ پڑیں، لڑکی لڑکے کے پیچھے نہ پڑے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، لڑکیاں بھی پڑ جاتی ہیں مجھے وہ پسند ہے، تو نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سونے چاندی کے ڈھیر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو گئیں ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اب ہم عذاب کے قابل ہیں۔ یعنی وہ انسان جس کے دل میں محبت الہی نہ ہو اور دیگر محبتیں غالب ہوں، اب یہ انسان عذاب الہی کا مستحق ہے۔ اگر وہ دیگر محبتوں کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا اور یہ بدستور اس کو محبوب ہے۔ گناہ کیا ہے؟ جو چیز پسندیدہ نہ ہو اللہ کے نزدیک، وہ گناہ ہے۔ تو یہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو آپ عذاب کے قابل ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ یعنی اگر محبت الہی کو آپ غالب نہیں کر پا رہے یا اس میں آپ کا شوق نہیں پیدا ہو رہا، بعض اوقات کہتے ہیں لوگ مجھے شوق نہیں پیدا ہو رہا یا نہیں ہو پا رہا، گناہ سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اس سے نکلنے کا طریقہ سوچ و بچار ہے، سوچ و بچار، اور پھر آپ کا اپنے عزم مصمم ہے، اور پھر آپ کی جد و جہد ہے۔ گناہ سے چھوٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے سامنے منزل ہو،
منزل اللہ نہیں ہے، گناہ کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو ناپسندیدہ باتیں ہیں وہ آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، جو بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ ناپسندیدہ باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، چھوٹی بڑی، پھر وہ بچے دیتی رہتی ہیں خواہشات، پھر گناہ سے گناہ نکلتے رہتے ہیں، خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ بات کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم